میری بہنوں، یہ امت اپنے نبی کے غم، اپنے نبی کے درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا درد لائے اور کیا غم لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین۔ میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا ہے کہ پیسہ جوڑو تاجر بنو، بلکہ میرے رب نے یہ فرمایا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ میری بندگی کرو، میرے نام پر مٹو، یہاں تک کہ موت تیرے پاس آئے۔ یہ درد غم آج اس امت سے نکلا ہوا ہے۔ میرے بہنوں، آج ہر مسلمان، ہر مرد عورت یہ مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ پیسے کی ایک دوڑ ہے جس نے ساری انسانیت کو برباد کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم لے کر آئے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے۔ نبوی درد غم اس امت کا وظیفہ حیات تھا، اس امت کا کام تھا۔ ہم نہ بیوی والے ہیں نہ بچوں کے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمارا کام تو اللہ کے دین کو دنیا میں مرتے دم تک زندہ کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت تھا جب ماں اپنے بچوں کو پروان ہی اسی مقصد کے لیے چڑھاتی تھی کہ بیٹا تجھے اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرتے ہوئے مرنا ہے۔ بیوی اپنے ہاتھوں اپنے سرتاج کو روانہ کرتی تھی کہ جا، چلا جا، کوئی بات نہیں، دنیا کی جدائی تو مقدر ہے، اگر تو اللہ کے نام پر مر گیا تو جنت میں تو ملاقات ہو ہی جائے گی، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دور میں امت کے اندر سے یہ غم نکل چکا ہے، جو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابیات کے ذریعے اس امت کو دے کر گئے تھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانا۔ آج اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کی محبت اور اس کے پیار کی نگاہ ہم سے ہٹی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اس کے اندر کا غم بن جائے اور مال کے جذبے اس کے اندر سے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درد تک ایک ایک فرد کے لیے روئے، ایک ایک امتی کی فکر فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چاچا ہیں، آپس میں رضائی بائی بھی تھے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھی مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں تلوار لے کر لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا کھڑ جاتا تھا۔ وحشی ایک کافر کا غلام تھا جو پتھر کے اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے برچا مارا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں لگا اور آنتوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ کافروں نے ناک کان کاٹ دیے، سینے کو چیر دیا، کلیجے کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ بہت بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ غم، یہ درد تھا کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، کوئی انسان آگ میں نہ جلے، چاہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کیوں نہ ہو، ہر آدمی جنت میں جانے والا بنے۔ یہی غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے تھے۔ اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ہم اندر کے جذبہ بدلنا چاہتے ہیں،
ماں کو غم ہے کہ میرا بیٹا مال کمانے والا بنے، اور باپ کو یہ درد ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا آفیسر بن جائے، میری تجارت چمکے۔ میرے بہنوں، آج کا مسلمان مر چکا ہے۔ ہم ایمانی موت تو مر چکے ہیں، زندہ لاشیں ہیں جو بازاروں میں چل پھر رہے ہیں، گھروں میں پھر رہے ہیں۔ پھر جب ایمانی زندگی مٹ گئی تو ایک ٹھنڈی آگ ہے جو ہر گھر میں سلگ رہی ہے، اور ٹھنڈے شعلے ہیں جنہوں نے ہر گھر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دل ہیں کہ جل رہے ہیں، ہڈیاں ہیں کہ خستہ ہو چکی ہیں، مال میں سکون مٹ چکا ہے۔ کیوں؟ مسلمان اپنے درد غم کو بھول چکا ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلب کا گنن و اسد فقرک۔ اے میرے بندے، تو میرے تابع ہو جا، میں تیرے دل کو سارے غموں سے نجات دے دوں گا، تیرے دل کو غنی کر کے تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو میری طرف نہ آیا، میرے ساتھ تو نے جھوڑ نہ بٹھایا، تو پھر یاد رکھ املأ قلبک واملأ یدک شغلا، پھر میں تیرے اندر مصیبتیں بر دوں گا، تجھے مصروفیت میں پھنسا دوں گا، تیرے اوپر مشغولی کے عذاب ڈال دوں گا، تیرے چین اور سکون کو ہمیشہ کے لیے چھین لوں گا۔ میرے بہنوں، آج ہر روشن چہرے کے پیچھے بڑی سیاہیاں ہیں۔ ہر انسان نے اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجا کر اپنے اندر کی گندگیوں کو چھپایا ہوا ہے، دلوں میں سوراخ ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول والا غم اندر نکل گیا ہے۔ فرعون والا غم بنا کے حکومتیں ہوں، شداد والا غم بنا کے عہدے ہوں، قارون والا غم بنا کے پیسے مال ہو، زیور چاندی سونا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر سے یہ سارے غم نکال دیے تھے۔ غم تھا تو صرف دین کا، در تھا تو صرف دین کا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس نے اتنے محبوب چاچا کو شہید کیا، اس پر انسان کو کتنا غم اور رنج ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو فرما، وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا، اب میری نجات نہیں ہے، میں کہاں بھاگوں؟ لیکن قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کو یہ بتانا تھا کہ میرے درد غم دیکھو، میں کس غم کو لایا ہوں۔ اپنے چاچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینے سے خصوصی طور پر ایک آدمی بھیجا، اسے پیغام دے کر وہاں تک بھیج دیا، اے وحشی، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی، کلمہ پڑھ لے۔ آج ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان تانا دے دے تو ساری زندگی کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں چاچا کا قاتل اسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو بھی جنت میں چلا جائے۔ یہ فکر تھی کہ ایک امتی جہنم سے بچ جائے۔ آپ فرماتے تھے، آپ جہنم میں گر رہے ہیں، میں ایک کو پکڑ کے اس کو کھینچ رہا ہوں جہنم سے بچانے کے لیے۔ اللہ پاک نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی جی، جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ آپ نے دعوت کا کام اپنے نبی کو دیا کہ ایک کو جا کے دعوت دے دیں۔ قربان جائیں اس نبی کے، جب اللہ نے یہ کام دیا پھر آپ نے راحت بھی چھوڑ دی،
وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ غادیاً راحہن لیست لہو راحہ. پھر آپ کو کسی نے آرام کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، راحت کے ساتھ کسی کو بیٹھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. دن رات صبح شام عکاظ کے بازار میں جا کے دعوت دے رہے ہیں، مجنہ کے بازار میں جا کے دعوت دے رہے ہیں. ذوالمجاز کے بازار یہ اس وقت کے بازار تھے. کبھی طائف میں جا رہے ہیں، من خیمۃ الی الخیمہ من قبیلۃ الی القبیلہ یقول من یؤذینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ اللہ. کون مجھے پناہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. ایک ایک امتی کے فکر فرماتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے. اتنا دھرتا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین. اتنا درد غم اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے، مار ڈالو گے. اتنا دھرتا، اتنا گھمتا کہ ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے. پھر وہ درد غم اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کے دلوں میں وہ درد غم بھی منتقل کر دیا. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. تفسیر مظہری میں ہے کہ صحابہ کرام نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. جو درد غم فکر، جو کڑن اللہ کے نبی کا جو درد غم کڑن تھا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا وہی درد، وہی غم، وہی کڑن تھا کہ ایک ایک انسان جہنم سے کیسے بچ جائے. فرسان بالنہار، دن میں گھوڑوں پر سوار تھے. رہبان باللیل، اور رات کو مسلح پہ سوار تھے. بسام بالنہار، اور دن میں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اخلاق کے ساتھ ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں. وہ بکاء باللیل، اور رات کو گھڑ گھڑا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے. یہ صحابہ کرام کی فکر تھی. یہ صحابہ کرام نے بھی اس کام کو کام بنایا، زندگی کا مقصد بنایا. 100% دین تھا. آج وہ دین مٹ چکا ہے. کیوں؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس غم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس فکر کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے. ہم بھول گئے کہ ہم کیا بھول گئے. ہاں، یہ کام تھا، مردوں کا کام، عورتوں کا کام تھا. بچوں کا ذہن بھی اسی طرح بناتے تھے. شوہروں کو بھی اللہ کے راستے میں جو نا خود ہی نکالتی تھی کہ جا کے دعوت دے دیں، جا کے مسجدوں کو آباد کر دیں کہ اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری دنیا میں زندہ ہو جائیں. ایک مسلمان بغیر دین کے جو نا اس دنیا میں نہ چلا جائے. ہر ایک کی زندگیوں میں دین ہو. بغیر کلمے کے اس دنیا میں کوئی بھی جو اس دنیا سے نہ چلا جائے، اس کا آخرت میں بہت بڑا نقصان ہوگا. ان کے سامنے آخرت تھی، آج ہمارے سامنے وہ آخرت نہیں ہے، ہمارے سامنے دنیا ہے. صحابہ کرام کے سامنے وہ آخرت تھی، مردوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے آخرت تھی. ہم ایک ایک کی فکر کریں، اس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں. ہر ایک کو اللہ پاک کی طرف دعوت دے دے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے.
مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔